شراب سے بچتا ہے تو پرہیزگار ہے، جھوٹ سے بچتا ہے تو پرہیزگار ہے، نشہ سے بچتا ہے تو پرہیزگار ہے۔ نہیں، یہ تو بچنا اس کے لیے فرض ہے، یہ حرام چیزوں سے تو بچنا ضروری ہے، لیکن کچھ ایسی چیزیں جو شبہ والی ہیں، پتہ نہیں کہ حلال ہے کہ حرام ہے، ان چیزوں کو بھی چھوڑ دینے کا نام تقویٰ ہے۔ اب ہمارے عادتوں میں سے بہت ساری چیزیں ایسی لگ گئی جس کا احساس ہی نہیں، اور وہ کرتے چلے جاتے ہیں، اور اس کے وبال کا اندازہ نہیں ہمیں ہے۔ بسا اوقات اس کو نارمل سمجھ کر کے ہم چلتے رہتے ہیں۔ سب سے بڑی تباہیوں میں ہمارے جسم سے جو ہوتی ہیں، زبان کی تباہی ہے۔ تقویٰ کے حاصل کرنے میں مین رکاوٹ بن جاتی ہے زبان۔ زبان جتنا کچھ کرتی ہے اتنا دوسرے اعضاء نہیں کرتے، اسی لیے فرمایا گیا کہ صبح اٹھتے ہی سارے اعضاء، ہمارے جتنے جسم کے پارٹس ہیں، یہ سب زبان سے پناہ مانگتے ہیں کہ تو اگر سلامت رہی، خاموش رہی، تو ہم سب سلامت رہیں گے، اور اگر تو بہک گئی تو مار ہم کو بھی پڑتی ہے۔ زبان سے گالی کسی کو دیا، لیکن کوئی زبان کو نہیں مارتا، دوسری جگہ پڑتی ہے۔ تو زبان کے متعلق یہ کہا گیا کہ اس کی تباہ کاریاں زیادہ ہیں، اور یہیں سے بات آتی ہے اب روزے کی۔ میں آپ کو کہوں، ظاہری طور پر تو ایسا لگتا ہے کہ روزہ رکھوا کر کے منہ کی تمام چیزوں کو بند کر دیا گیا، یعنی کوئی غذا، کوئی پانی اندر نہ جائے۔ جو زبان جس کے چٹخارے لیتی ہے، جس کی لذتیں لیتی ہے، جس کو چکھتی ہے، اس کو روک دیا گیا ہے کہ زبان کے ذریعے سے کوئی بھی چیز اندر نہ جائے، اس کو خاموش رکھنا ہے۔ صبح سے لے کر شام تک کھانے پینے کی کوئی چیز اس سے نہ گزارو۔ تو ظاہری طور پر تو یہ لگتا ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں سے اس کو روک دیا گیا، تو اور آپ رک بھی جاتے ہیں، بہت اچھا ہے۔ اور کھانے پینے کی شہوتوں سے زبان کو روک تو دیا، لیکن اس کے بعد یہ کچھ دوسری شہوتوں کی طرف چلی جاتی ہے۔ زبان سے بے حیائی کی باتیں کرنا، گالی دینا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، اگر اس سے وہ نہ بچ پائی تو پھر کھانے پینے والی چیزوں سے بچنے کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا۔ زبان کی دو غلاظتیں ہیں، ایک وہ کھانے پینے کی حرام لذتوں کی طرف سے اگر اس کو دی جائے تو ایک خرابی وہ ہے، اور دوسری وہ ہے کہ اس زبان سے لوگوں کو زخمی کیا گیا ہے، تو وہ بڑی غلاظت ہے۔ اس سے اگر نہیں بچ پاتا آدمی تو کھانے پینے سے اپنے آپ کو بچا کر کے کیا فائدہ کیا ہے؟ حدیث پاک میں ملتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو لڑکیوں کی شکایت لائی گئی تھی۔ شکایت کیا؟ فرمائش کہ شام ہونے سے قبل وہ بہت بے چین اور بے قرار تھیں کہ ان کو، جیسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے، روزہ لگ گیا۔ دو لڑکیوں کے بارے میں اجازت مانگا گیا کہ ان کو جلدی افطاری کی اجازت دی جائے، اس لیے کہ ان کا حلق سوکھ گیا اور یہ بے قرار ہیں، بہت تڑپ رہی ہیں بھوک اور پیاس سے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے؟ فلاں فلاں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا اور ارشاد فرمایا، وہ کیوں بے قرار ہیں؟ انہوں نے تو روزہ رکھا ہی نہیں، وہ تو روزہ رکھی ہی نہیں، وہ دونوں کیوں تڑپ رہی ہیں؟ تو کہا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو روزہ تھیں، روزہ رکھی تھی۔ کہا ان کو بلایا جائے۔ دونوں آئی تو وہ سوکھا چہرہ، نڈھال جسم، لیکن حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک برتن منگوایا اور ان کے سامنے کیا۔ کہا اس برتن میں اپنے حلق میں انگلی ڈالو اور قے کرو۔ ایک وہ روزہ رکھنے والا جس کا پیٹ سوکھ چکا ہے، الٹی کیا ہے، جو صبح سے شام تک کچھ کھایا ہی نہ ہو تو الٹی کیا کرے گا؟ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا تو ان لڑکیوں نے اپنے حلق میں انگلی ڈالی اور جیسے ہی قے کرنا شروع کیا، الٹی، تو گوشت کے کچے ٹکڑے باہر آنے لگے، تازے تازے ٹکڑے اس برتن میں بھر گئے۔ تو ان لڑکیوں نے دیکھ کر کے واویلا مچایا کہ ہم نے تو گوشت کھایا بھی نہیں تھا، یہ آیا کہاں سے؟
حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کیا فلاں جگہ پر بیٹھ کر تم مومنہ عورتوں کی غیبت نہیں کر رہی تھی، ان کی برائیاں نہیں کر رہی تھی؟ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ایعب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا،